اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ المومن کے یہ تیسرے رکوع کی آیات ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے ہی حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درپیش تھے کہ لوگ آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے بھی سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں، قید کر دیں یا یہاں سے بے دخل کر دیں، نکال دیں شہر سے۔ تو ان حالات میں اس قصے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں، گھبرائیں نہیں۔ اتنے بڑے ملک کا بادشاہ بھی پیغمبر کو نیچا نہ دکھا سکا، اور دیکھیں اللہ نے اس کا کیا انجام کیا، اور اللہ کا پیغمبر اور اس کے پیروکار ہی سرخرو ہوئے۔ تو یہ تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو دہرایا ہے، اور آئندہ بھی لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں اٹھیں گے، کوشش کریں گے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ کہ وقال فرعون ذرونی، فرعون نے کہا کہ چھوڑ دو مجھے، یعنی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، جو فیصلہ میں کروں بس اس پر عمل کیا جائے۔ اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، ولیدع ربہ، یہ بے شک اپنے رب کو پکار لے، بلا لے اپنے رب کو۔ انی اخاف، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے، ان یبدل دینکم، کہ کہیں یہ تمہارے دین کو بدل ڈالے۔ دیکھیں، ہر دور میں جو لوگ ظالم حکمران ہوتے ہیں وہ یہی سہارا لیتے ہیں کہ لوگوں کو یہی دھوکہ دیتے ہیں کہ جو تمہیں ہماری اس سے حکومت سے نکالنا چاہتے ہیں وہ تو ملک دشمن ہے، ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور تمہیں جو ہے رسوا کر دیں گے، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، یعنی اسی قسم کا سہارا لیتے ہیں۔ تو فرعون نے یہی کہا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹا دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ زمین میں کوئی فساد برپا کر دے، یعنی جو امن ہے اس کو تو حوالہ کر دے۔ وقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام مرعوب نہیں ہوئے اس کی بات سے، اور انہوں نے کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، میں نے ہر متکبر شخص کے مقابلے میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو ہر ایسا متکبر شخص جو آخرت سے نہیں ڈرتا، یوم حساب کا جس کو کوئی خوف نہیں ہے، اس کو نہیں مانتا، تو اس کے مقابلے میں نے کس ہستی کی پناہ لی ہے؟ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی کس طرح سے احساس دلایا ہے کہ وہ ہر ایک پر غالب ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور فرعون کی قوم سے ایک شخص جو ایمان والا تھا وہ بول اٹھا، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے ظاہر نہیں کیا تھا اپنے ایمان کو۔ تو ایک ایسا شخص جو موسیٰ کی دعوت پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس سے نہ رہا گیا، اور وہ بول اٹھا اس موقع پر اور کہنے لگا کہ اتقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کر دو گے،
ان یقول ربی اللہ، کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، یعنی جو تیری ربوبیت کو قبول نہیں کرتا، تجھے رب نہیں مانتا ہے فرعون، تو کیا تو ایسے شخص کو قتل کر ڈالے گا جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ ذرا غور تو کر، یہ نشانیاں کوئی انسان کے بس میں تو نہیں ہے جو یہ پیش کر رہا ہے موسیٰ، یعنی ہاتھ نکالتا ہے سورج کی طرف سے چمکتا ہے، لاٹھی پھینکتا ہے اژدہا بن جاتا ہے، اور جب اسے واپس اٹھاتا ہے تو پھر وہ لاٹھی بن جاتی ہے۔ یہ کسی انسان کے بس میں تو نہیں ہے، پھر بھی تو غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور مزید اس شخص نے یہ کہا جو ایمان اپنا چھپائے ہوئے تھا کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، دیکھ اگر یہ جھوٹا ہے موسیٰ، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، تیرا کیا بگڑے گا اس سے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر یہ سچا ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو جس چیز سے یہ تمہیں ڈراتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو تمہیں ملے گا ہی ضرور، یعنی جس عذاب سے یہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس عذاب سے تم بچ نہیں سکو گے، کچھ نہ کچھ تو اس کا حصہ تمہیں پہنچے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہو اور جھوٹا ہو، یعنی اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ جھوٹے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اب وہ شخص مخاطب ہوا دوسرے درباریوں کی طرف اور انہیں کہا اے میری قوم کے لوگوں، لکم الملک اليوم، آج تو تمہیں طاقت حاصل ہے، بادشاہت حاصل ہے، لیکن اور ظاہرین فی الارض، اور زمین میں تمہیں بڑا غلبہ بھی حاصل ہے، فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کون ہماری مدد کرے گا؟ ان جاءنا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ گیا تو اللہ کے مقابلے میں پھر ہماری کون مدد کر سکے گا؟ قال فرعون، تو فرعون نے اس کے جواب میں کہا ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی کچھ مشورہ دیتا ہوں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تو تمہیں صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہوں۔ وقال الذی آمنا یا قومی، تو پھر اس شخص نے کہا جو ایمان لے آیا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے تمہارے بارے میں ایسے ہی عذاب کا ڈر لگ رہا ہے جیسے اور گروہوں پر آیا تھا، سابقہ قوموں پر جیسے عذاب آیا تھا ایسے ہی عذاب کا مجھے تمہارے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ اور دیکھ لیں عذاب آیا کس طرح سے، فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہوا، تو اس شخص نے توجہ دلائی کہ تمہارے اوپر بھی ایسا ہی عذاب آ جائے گا جیسے پہلے لوگوں پر آیا، مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود، ایسا ہی جیسے قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم ثمود پر آیا، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں پر جو ان کے بعد ہوئے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، لیکن اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یہ بندے خود ہیں جو اپنے اوپر ظلم جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، یعنی اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں، جب وہ اس کے مستحق بن جاتے ہیں تو پھر اللہ ان پر عذاب نازل کرتا ہے، ورنہ اللہ تو سراپر رحمت ہے، اپنے بندوں پر ہر وقت اپنی رحمت کے ساتھ چھایا ہوا ہے۔ تو یہ ڈرایا جا رہا ہے اور قیامت تک لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ظلم کے راستے کو اختیار نہ کریں، امن کے راستے کو اختیار کریں، اور امن کا راستہ دین اسلام ہے جو اللہ نے لوگوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.